کا فرمان ہے کہ من صلی علی مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ اکبر، کتنے بار؟ ایک بار۔ کیا کہا جس نے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا خیال ہے 2 سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہوں گے۔ اگر کوئی انسان پوری گہرائی سے، دل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اپنے آقا علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ بھیجنے لگا ہوں، تو من صلی علی مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، اس کو سمجھتے ہوئے یہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے لیے عافیت کے اللہ دروازے کھول دے گا۔ ہمیں دعا میں بھی عافیت مانگنے کو کہا گیا ہے کہ اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں عافیت نصیب فرما۔ عافیت کیا ہے؟ اس میں صحت بھی ہے، شفا بھی ہے، اس میں رزق حلال بھی ہے، عزت بھی ہے، عظمت بھی ہے، اور ہر طرح کے تفکرات سے آزادی بھی ہے۔ تو درود شریف اپنی زندگی کا ہم حصہ بنا لیں۔ جو شخص ہر نماز کے بعد درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو ذرا اندازہ لگائیے کہ عافیت کے لیے، اس کے لیے کس طرح دروازے کھولے کھڑی ہوگی۔ آج ہمارے جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، اس میں سب سے جو بڑی وجہ ہماری مصائب اور مسائل کی ہے، وہ ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق زبان سے تو ہے لیکن عمل سے نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ کے حالات دیکھ لیجئے، ہمارے سامنے ہیں۔ ایران کی صورتحال، عرب اسلامی دنیا کی صورتحال، پاکستان کے 2 صوبوں کے اندر جس انداز سے ہمارا دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی وحدت کو قائم کریں۔ آج اسرائیل مسلسل الاقصی کی بے حرمتی کر رہا ہے، مساجد کی بے حرمتی کر رہا ہے، انسانیت کا قتل عام کر رہا ہے، لیکن ہم آپس میں الجھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل، امریکہ، ایران جنگ سے پہلے تو غزہ والوں کا ذکر آتا تھا، فلسطین والوں کا ذکر آتا تھا۔ اب یہ گزشتہ 5-6 ماہ میں ہم نے وہ ذکر بھی نہیں سنا، اس لیے کہ ہمیں اپنی ہر ملک کو اپنی حالات کی خرابی اور اس کے اندر جو صورتحال ہے وہ اس کا شکار ہے۔ اس سے نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ مسلم امہ کا متحد ہونا ہے۔ پاکستانی قوم کو جن حالات کا سامنا ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، جہاد کے نام پر کوئی بھی بے گناہ قتل ہو۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ جن لوگوں کو خودکش جیکٹ پہنا دی جاتی ہے یا میدان میں اتار دیا جاتا ہے، آخر ان کے ماں باپ بھی ہیں، ان کے بہن بھائی بھی ہیں۔ وہ جب اس صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے بچے نے، ان کے بھائی نے، ان کے عزیز نے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا اور خود بھی قتل ہو گیا، ان پہ کیا گزرتی ہوگی۔ مبلغ کی، اسلام کو سمجھنے والے کی، اسلام کو سمجھانے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح بات دین کی لوگوں تک پہنچائے۔ کنتم خیر امہ، ہمیں اللہ نے بہترین امت اس لیے بنایا ہے کہ ہمیں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنا ہے، اپنی اصلاح بھی کرنی ہے اور دوسروں کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی اصلاح کی تو ہم فکر کریں، اپنی اصلاح کی فکر نہ کریں۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح کا سوچیں، اور اپنی اصلاح کا آغاز نماز سے ہوگا۔ یاد رکھیے، قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہی ہے جو آپ کو برائیوں سے، منکرات سے، فحش سے روک سکتی ہے۔ آج ہمارے سامنے وقت گزر جاتا ہے، ہم نماز ادا نہیں کرتے، سوتے رہتے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے۔ ذرا اس کا تصور کریں کہ آج اگر وزیر اعظم، صدر، وزیر اعلیٰ، گورنر اعلان کریں کہ کوئی آدمی صبح 10 بجے 5 بجے آئے گا یا 4 بجے آئے گا یا 3 بجے، اس کے بیٹے کو نوکری بھی مل جائے گی، شفا بھی مل جائے گی، یہ بھی ہو جائے گا، تو سارے لائنوں میں کھڑے ہوں گے، سارے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ واہ واہ، ابھی تو گورنر صاحب، وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب حکم دیں گے۔ اور جو سب کا مالک ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جو عزتیں دینے والا ہے، جو عظمتیں دینے والا ہے، جو بادشاہتیں دینے والا ہے،
یہ سب کچھ جس کے ایک کن کہنے سے مل جاتا ہے، وہ کیا بتا رہا ہے کہ ہماری کامیابی کس میں ہے؟ حی علی الفلاح۔ مؤذن اذان دے رہا ہے، میں سویا ہوا ہوں۔ مؤذن اذان دے رہا ہے، میں گپے لگا رہا ہوں۔ مؤذن اذان دے رہا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کس بات سے کہ میرا گاہک آ جائے گا۔ اگر میرا یقین یہ بن جائے کہ رزق گاہک کے ہاتھ میں نہیں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی قسم، ہم ساری کائنات کو جمع کر لیں، چاول کا ایک دانہ جب تک اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ کا امر نہ ہو، کوئی ہمیں نہیں دے سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں، بڑے بڑے عمراء، ہر چیز کھانے کی موجود، ہر چیز پینے کی موجود، ڈاکٹر کہتا ہے یہ آپ نہیں کھا سکتے۔ اگر پیسے سے نظام زندگی چلتا تو پھر تو انہیں ہر چیز کھانی چاہیے تھی، ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ اگر نظام زندگی پیسے سے چلتا پھر تو انہیں صحت مند ہونا چاہیے تھا، ڈاکٹر نے کہا نہیں، دن میں اتنی دوائیں کھاؤ گے، رات میں اتنی دوائیں کھاؤ گے، کھانا کھانے سے پہلے اتنے ٹیکے لگیں گے، کھانا کھانے کے بعد۔ بے بس ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، بڑا گھر بھی ہے، عیش و عشرت بھی ہے، لیکن کیا ہے؟ عافیت، عافیت، شفا جو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ روٹی جو ہے باسی بھی کھا رہا ہے، پانی سے ڈبو کے بھی کھا رہا ہے، چائے میں لگا کے بھی کھا رہا ہے، کوئی اور سارا دن مزدوری بھی کر رہا ہے۔ تو پتہ چلا رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کی بات مانیں گے تو مسئلے حل ہوں گے۔ اور وہ کیا ہے اللہ کی بات؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہم عشق نبی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا ہے، وہ اللہ کے رسول سے عشق اس حد میں کرتا ہے کہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو۔ سارا دن میں اور آپ غیبتیں کرتے، بلا وجہ کرتے، بے لذت گناہ، فائدہ ہی کوئی نہیں، فلانا ایسا، فلانا ایسا۔ بھائی وہ جیسا بھی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی آ کے کہتا فلاں نے آپ کو گالی دی ہے، امام صاحب فرماتے اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ کہا کہ اس نے گالی دی، آپ اس کو دعا دے رہے ہیں، تو کہا اس نے تو میرا بھلا کیا ہے گالی دے کے۔ جیسے حسد، ان الحسد یاکل الحسنات، حسد تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ